الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، دین اسلام انسانی حقوق کا سب سے بڑا محافظ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین اسلام ان اعمال و افعال کا حکم دیتا ہے جن کے ذریعے انسانی حقوق کی حفاظت ہو۔ ایسے ہی افعال میں سے ایک امانت داری بھی ہے۔ اسلام میں امانت داری کی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں انہیں سپرد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی امانت داری کا بہترین نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری ہی کی وجہ سے کفار مکہ بدترین دشمن ہونے کے باوجود آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ جو لوگ امانت داری کے وصف سے آراستہ ہوتے ہیں اور دوسروں کے حقوق کی حفاظت اور ان کی بروقت ادائیگی کرتے ہیں، وہ لوگوں میں پسندیدہ اور قابل تعریف ہوتے ہیں۔ امانت داری ایمان والوں کی بہترین صفت ہے اور ایک مسلمان کا امانت دار ہونا نہایت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو امانت دار نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، یعنی ایمان کامل نہیں۔ آج کل ہم سمجھتے ہیں کہ امانت داری کا تعلق صرف مال سے ہے، اور اگر کسی نے ہمارے پاس کوئی مال رکھوایا تو اس کی حفاظت کرنا اور اسے وقت پر مکمل طور پر واپس کر دینا ہی امانت داری ہے۔ یہ بات درست ہے، لیکن جس طرح یہ امانت ہے اسی طرح اور بہت ساری چیزیں امانت میں داخل ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یارکان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک اور اس کے بندوں کے وہ حقوق جو ہمارے ذمے ہیں اور اس کی حفاظت اور ادائیگی ہم پر لازم ہو، انہیں امانت کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کریم اور بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی امانت داری ہے۔ چنانچہ نماز پڑھنا، رمضان شریف کے روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، سچ بولنا، جھوٹ بولنے سے بچنا اور دیگر نیک اعمال کرنا بھی امانت داری ہے۔ اسی طرح انسان کے اعضاء مثلا زبان، آنکھ، کان، ہاتھ وغیرہ بھی اللہ پاک کی امانت ہیں، اور ان اعضاء کو گناہوں اور فضولیات سے بچانا ان اعضاء کے معاملے میں امانت داری ہے۔ یوں ہی دوسرے کے راز کی حفاظت کرنا، پوچھنے پر اچھا مشورہ دینا، مسلمانوں کی عیب کی پردہ پوشی کرنا، مزدور اور ملازم کا اپنا کام مکمل طور پر پورا کرنا بھی امانت داری میں ہی داخل ہے۔ جس طرح آج ہمارے معاشرے میں دیگر کئی اچھائیاں دم توڑتی دکھائی دیتی ہیں، اسی طرح امانت داری کا بھی فقدان نظر آتا ہے۔ حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ امانت دار اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے والے افراد کو بعض کم عقل لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں۔ گویا معاشرے کی سوچ اس قدر منفی ہو چکی ہے کہ برائی کو اچھائی اور اچھائی کو برائی سمجھا جانے لگا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے اندر امانت داری کی صفت کو اجاگر کریں اور دوسروں کے حقوق پوری طرح ادا کریں۔ اللہ پاک ہمیں تمام امانتوں کی حفاظت کرنے اور ان کو پوری طرح ادا کرتے ہوئے ایک ایماندار اور سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ